محترم حاضرین جمعہ، ہر طرح کی کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ذمہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز سامعین، اس سے گزشتہ ہفتے میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے سلسلے میں بات کر رہا تھا، اور اس سلسلے میں چند باتیں ہوئی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ڈرانے والا، بشارتیں سنانے والا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیق ہے، مہربان ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت محمدیہ پر شفیق ہے۔ اگر کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی یا کوئی ایسے عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پریشانی ہے کہ امت اس فعل کو، اس عمل کو انجام نہیں دے پائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر اپنی امت کے لیے مہربان ہیں، اپنے امت کے لیے شفیق ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 عظیم صفات کا تذکرہ بیان فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نبی کی سب سے پہلی صفت کا تذکرہ بیان فرماتا ہے۔ یہ بیان فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ یہ نبی بشر ہیں، یہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو تمہارے درمیان میں رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو، اس پیغمبر کو تمہارے درمیان، تمہارے میں سے ہی رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ مطلب یہ ہے یہ نبی بشر ہے، یہ نبی انسان ہے، اس نبی کو بھی کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس نبی کو بھی پریشانی ہوتی ہے، یہ نبی بھی پریشان ہو جاتا ہے، اس نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو ایک انسان کو ہوتی ہے، اس نبی کو بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کا مقام اتنا بلند کی فرمایا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الکہف کی آخری آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے
قل اوحی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے زبانی یہ اعلان فرمانا چاہ رہا ہے کہ اے نبی آپ دنیا والوں کو یہ اعلان فرما دیجئے اور یہ بیان کر دیجئے اور اپنے بشریت کا یہ اعلان کر دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں سنو میں تمہارے ہی جیسا، میں تمہارے ہی مثل ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ اے نبی مزید فرما دیجئے یوحی الی انما الہکم الہ واحد، لیکن ہاں میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری جانب وحی فرمائی ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اے نبی آپ لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ تم تمام لوگوں کا معبود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بشریت کا اعلان کر دیا ہے کہ یہ نبی جو تمہارے درمیان بھیجا جا رہا ہے، یہ نبی کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی نور نہیں ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، بلکہ تمہیں میں سے تمہارا ہی جیسا ایک انسان ہے۔ فضیلت اس کی یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جانب وحی کی ہے، ان کو سید الانبیاء بنایا ہے، ان کو امام الانبیاء بنایا ہے، ان کو خاتم النبیین ان کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی اس سلسلہ نبوت میں اللہ کے نبی کو سب سے آخری کڑی قرار دیا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ پیغمبر یہ نبوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی پر، یعنی اللہ کے نبی آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور اللہ کے نبی کو تمام لوگوں کی جانب پیغمبر اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ یہ سب سے پہلی خصوصیت، اور خود ایک دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے اپنے نبی سے، اے نبی اعلان کر دیجیے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ اپنے بشریت کے سلسلے میں اعلان کر دیجیے، قل اے نبی آپ کہہ دیجیے سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، اے لوگوں سنو میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر ہوں جو رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو یہ باتیں بتایا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان ایک بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے پیارے نبی نے ان سے کہا کہ لوگوں میں اللہ رب العالمین کی جانب سے پیغمبر ہوں، رسول بنا کر کے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، لہذا تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور میری پیروی کرو۔ جب اللہ کے نبی نے یہ پیغام لوگوں کو سنانا شروع کیا، لوگوں کو پیغام دی، تو لوگوں نے اللہ کے نبی پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی پر اعتراض، یہ آبجیکشن اٹھانا شروع کر دیا، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے جیسا چلنے پھرنے والا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، ہماری طرح پانی پیتا ہے، ہماری طرح باتیں کرتا ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو بنا کر بھیج دیتا، کسی نوری مخلوق کو بنا کر کے بھیج دیتا۔ ان لوگوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، اور اسی اعتراض کی بنا پر ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے درمیان چل رہا ہے، ہمارے درمیان پھر رہا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو پینے کی ضرورت ہے، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہو سکتا ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ کو پیغمبر بنانا ہوتا تو کسی نوری مخلوق کو بھیجتا۔ آج امت اسی میں پریشان ہے۔ ان لوگوں نے ایمان اس لیے نہیں لایا کہ وہ لوگ اللہ کے نبی کو انسان مانتے تھے، بشر مانتے تھے۔ یقیناً اللہ کے نبی کا مقام بہت بلند ہے،
اللہ کے نبی عام انسان کی طرح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے مقام، آپ کے مناقب، آپ کے منازل اور آپ کے مرتبے کو بہت بلند کیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے بشر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور آج امت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نور ہے، اللہ کے نبی روشنی ہے۔ قرآن میں متعدد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر کے بیان فرمایا کہ لوگو میں تمہارے ہی جیسا۔ اگر آپ عربی کے قواعد جانتے ہوں گے تو سورۃ الکہف کی اس آیت پر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی طور پر کلمہ حصر کا استعمال کیا ہے، انما انا بشر مثلکم۔ کیا مطلب؟ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، تمہارے جیسا ہی انسان ہوں۔ یہاں پر انما، اگر عربی قواعد آپ جانتے ہیں، ما کافہ کا اللہ نے استعمال کیا ہے جس کا معنی حصر کے لیے آتا ہے، اور حصر تاکید پیدا کرتا ہے کہ تمہارے جیسا ہی انسان۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب ہم تیرے علاوہ کسی اور کو عبادت نہیں کریں، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے۔ یہ تاکید ہے۔ آپ موازنہ کیجئے کہ اللہ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ بندے اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اللہ ہی سے مدد طلب کرو گے۔ اگر اس کلمے کو سمجھ لیں گے تو یہ کلمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر انسان ہوں۔ یہ معاملہ صاف ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بشر بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی کی دوسری عظیم صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک رسول کو، ایک نبی کو، ایک انسان کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تم پر اگر کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس نبی کو بڑی شاق گزرتی ہے، اس نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اگر عبادت کا کوئی معاملہ ہے، اگر انسانی زندگی، اگر ایک انسان اس عبادت کو نہیں کر سکتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی اس عبادت میں تخفیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میری امت اس عبادت کو نہ کر پانے کی وجہ سے گناہ گار نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت میں تخفیف کی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر بلایا، اور اللہ کے نبی جب جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو 50 وقت کی نمازیں دی، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین اپنے نبی سے فرما رہا ہے فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری جانب وہ تمام چیزیں جو وحی کرنا چاہتا تھا وحی فرما دیا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میں معراج میں گیا اور اللہ رب العالمین نے میری جانب وحی کی، اور وحی کے دوران اللہ کے رب العالمین نے وہ تمام چیزیں اپنے نبی کو بتلائی جو اللہ رب العالمین کو بتلانا تھا۔ وَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 50 وقت کی نمازیں دی۔ اللہ کے نبی کو 50 وقت کی نمازیں دی گئی۔ اللہ کے نبی اس تحفے کو لے کر کے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو کیا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو کیا دیا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے 50 وقت کی نماز عطا فرمائی، میرے رب نے مجھے 50 وقت کی نماز عطا فرمائی، اور میں اس کو لے کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 50 وقت کی نماز، کہ ہاں اللہ رب العالمین نے مجھے 50 وقت کی نمازیں عطا فرمائی ہے، لیکن نہیں،
آپ جائیے اپنے رب سے اس نماز کی تخفیف کیجئے، کیونکہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ کیونکہ میں نے بنی اسرائیل میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل اس سے کم کی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، میں نے ان کو اچھی طریقے سے آزمایا ہے، آپ کی امت بھی نہیں کر پائی۔ آپ جائیے رب العالمین سے اس نماز کی تخفیف کرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ، میری امت اس نماز کو ادا نہیں کر پائے گی، میری امت 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر پائے گی، اے اللہ اس نماز میں کمی پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز کم کر دی۔ اب کتنے بچے؟ 45 وقت بچے، 45 وقت کی نماز اللہ کے نبی واپس لے کے لوٹ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ 45 وقت کی نماز ابھی بھی زیادہ ہے، جائیے آپ اپنے رب سے مزید کم کرائیے۔ اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ یہ 45 وقت کی نماز بھی میری امت ادا نہیں کر پائے گی، میری امت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اللہ میری امت نہیں ادا کر پائے گی، اللہ تھوڑا اور کم کر دے۔ اللہ رب العالمین 5 وقت کی اور نماز کم کر دیتا ہے۔ اب 40 وقت کی ہو گئی، اللہ کے نبی لے کر کے لوٹ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنا کام ہوا؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں 40 وقت کا ہو گیا ہے، 10 وقت کی نمازیں اللہ رب العالمین نے کم کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابھی بھی زیادہ ہے، جائیے پھر تخفیف کرائیے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میری امت نہیں پڑھ پائے گی، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھ پائے گی۔ اللہ کے نبی پھر اس نماز کی تخفیف کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے نماز کی تخفیف کراتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے رہے، پھر کم کراتے رہے، پھر جاتے رہے، یہاں تک کہ بار بار جاتے رہے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی، 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اللہ کے نبی کہ اب کتنا کم ہوا؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اب اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں دے دی ہیں، 5 وقت کی نمازیں اللہ رب العالمین نے دے دی ہیں، 45 وقت کی نمازیں اللہ نے کم کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر جائیے، پھر اللہ رب العالمین سے اس نماز کو کم کرائیے، کیونکہ آپ کی امت کے لیے یہ 5 وقت کی نماز بھی بڑی مشکل ہے، آپ پھر جائیے کم کرائیے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں انی استحییت من ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں مجھے اب بار بار جانا، بار بار تخفیف کرانا مجھے شرم آتا ہے کہ میں بار بار اللہ رب العالمین کے پاس جاتا ہوں، اب اتنا ہی میں نے فرض کر لیا ہے، میں نے مان لیا ہے، اب میری امت انشاءاللہ اس پر عمل کرے گی۔ پھر اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک ندا ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی امت کو 5 وقت کی نمازیں ادا فرمائی ہے، اور ایک نیکی کے بدلے اللہ رب العالمین تم کو 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امت پر شفقت و مہربانی کہ ایک امت اگر اس کام کو نہیں کر پا رہی ہے، اللہ کے نبی اس امت کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں، اس امت کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اللہ کے نبی بار بار اس نماز کی تخفیف کے لیے جاتے ہیں۔ لقد جاءکم منکم رسول منکم، لقد جاءکم رسول منکم، لقد جاءکم رسول منکم من انفسکم عزیز علی ما عنتم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے جو تمہارے اوپر نہایت رحیم ہے، نہایت شفیق ہے۔ تم پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تم کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس نبی کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ جب کوئی امت پر کوئی کام مشکل ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز بڑی تکلیف گزرتی ہے۔ دوسرا مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی جو امت پر بڑی بھاری ہوتی ہے وہ یہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز تراویح کے سلسلے میں کیا معاملہ ہے، کیا نماز تراویح فرض کر دی گئی ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا سنت ہے؟ اس سلسلے میں دیکھیں حضرت ابو ذر کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تراویح کی نماز پڑھائی، آخری عشرے میں جب 7 روزے بچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات کو آ کر کے ہم کو تراویح کی نماز پڑھائی، قیام اللیل کیا۔ آپ کے پیچھے صحابہ کرام بھی پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث رات تک
صحابہ کرام کو قائم کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی 24ویں رات کو قیام نہیں کیا، یعنی تراویح کی نماز نہیں پڑھائی۔ پھر 25ویں رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، تراویح کی نماز اور قیام اللیل دونوں ایک چیزیں ہیں، دونوں ایک چیزیں ہیں، دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 25ویں رات کو، یعنی 25ویں روزے کو صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی، اور اللہ کے نبی نے قیام اللیل اتنا لمبا کیا کہ آدھی رات گزر گئی، آدھی رات تک اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے نماز پڑھا لی تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کاش کہ آپ پوری رات قیام اللیل کرتے تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ کرتے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے ساتھ قیام اللیل کیا اور امام نے اپنے قیام کو ختم کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر، پوری رات کام کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں رات کو قیام اللیل نہیں کیا، اور پھر 27ویں رات جب آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، ازواج مطہرات کو جمع کرتے ہیں، تمام لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں۔ 27ویں رات کو اللہ کے نبی تمام ازواج مطہرات کی بھی امامت کرا رہے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کرام کی بھی امامت کرا رہے ہیں، پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کے اہل و عیال بھی پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تمام لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام کو یہ ڈر ہونے لگا، ایک خوف ہونے لگا کہ کہیں سحری کا وقت ہم سے فوت نہ ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی اتنی لمبی نماز پڑھا دے ہم سے سحری کا وقت نکل جائے، ہم سحری بھی نہ کر پائیں۔ اللہ کے نبی نے پھر قیام اللیل کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات کی قیام اللیل کیا، 23ویں رات کو قیام اللیل کیا، پھر 25ویں رات کو قیام اللیل کیا، پھر 27ویں رات کو قیام اللیل کیا، پھر 29ویں رات جب ہوتی ہے اللہ کے نبی نہیں آتے ہیں، اللہ کے نبی واپس مسجد میں نہیں آتے ہیں، صحابہ کو تراویح کی نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں پڑھاتے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کرام صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی صحابہ کو مخاطب کر کے بیان فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، میں نے تمہاری شوق کو دیکھ کر کے میں خوش ہو گیا، میں 29ویں رات کو قیام اللیل کے لیے تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے اس وجہ سے نہیں آیا، کہیں اللہ رب العالمین تمہاری اس شوق کی وجہ سے اس نماز کو رمضان میں تمہارے پر فرض نہ کر دے اور تم اس کی طاقت نہ رکھ پاؤ اور تم اس پر گناہ گار ہو جاؤ۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بڑے ہی مہربان ہیں، امت کو کوئی تکلیف نہ ہو، امت کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر امت پر کوئی پریشانی پہنچتی ہے اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ کوئی عمل کو ہم امت پر فرض کر دے اور وہ امت اس عمل پر طاقت نہ رکھ سکے، اور طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں جہنم میں جانا پڑے، اس کو جہنم کا ایندھن بننا پڑے۔ اللہ کے نبی کو یہ منظور نہیں کہ میری امت جہنم کی ایندھن بنے۔ اور تیسرا مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر کوئی تکلیف ہوتی ہے، نبی کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، آپ مسواک کرتے ہیں، اور مسواک کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ اتنی بڑی سنت ہے